آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی مَن یُجَادِلُ جو جھگڑتا ہے فی اللہ اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر علم کے ولا ہدن اور بغیر رہنمائی کے ولا کتاب منیر اور بغیر کتاب روشن کے۔ اب لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، اسے تکبر ہے، اسے ضد ہے، اسے تعصب ہے، وہ اندھی تقلید کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے اور جھگڑتا ہے بغیر علم کے۔ دیکھیں، علم اگر کسی کے پاس ہو تو اسے ڈیبیٹ کرنے کا حق ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس تو علم بھی نہیں ہے۔ یہاں پر جو بات آ رہی ہے بغیر علم، بغیر علم کے، مراد عقلی دلیل ہے اور نقلی دلیل ہے، اس کے علاوہ سمجھ بوجھ بھی ہے۔ یعنی ایسے شخص کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی ریٹن فارم میں دلیل نہیں ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور وہ جھگڑتا ہے۔ ولا ہدن اور بغیر رہنمائی کے، یہاں پر ہدن سے مراد احادیث ہیں، ٹھیک ہے، ولا کتاب منیر اور بغیر کتاب روشن کے، اور یہاں پر کتاب سے مراد قرآن ہے جسے روشن کتاب کہا گیا ہے۔ یعنی نہ ایسے شخص کے پاس کوئی صحیح عقل ہے، نہ قرآن و سنہ کی روشنی، بلکہ محض رائے اور خواہش کی وجہ سے جھگڑتا ہے۔ لیکن جو بھی علم حاصل کرتا ہے اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے تو پھر اس کو علم، ہدایت، کتاب فائدہ نہیں دیتی۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو کفر کرنے والا تھا اور اس کے اندر بہت زیادہ تکبر تھا، وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتا بھی تھا۔ لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم عام ہے، یعنی ہر کفر اور بدعت کرنے والا شخص اس میں شامل ہے، جو اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس شخص کے پاس نہ کوئی صحیح عقل ہے، نہ قرآن و سنہ کی روشنی ہے، محض اس کے اپنے اوپینینز ہیں، اپنی ڈیزائرز ہیں، جس کی وجہ سے وہ لڑتا جھگڑتا ہے۔ ثانی عطفہ موڑنے والا ہے کندھے اپنے یا پہلو اپنے۔ یہاں پر ثانی کا جو لفظ ہے دو کو کہتے ہیں اور دوہرا کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ ثانی عطفہ موڑنے والا ہے اپنے شانے یا اپنے کندھے، مراد گردن کو موڑ لینا ہے، نظر انداز کرنا ہے۔ اور جیسے کوئی اپنے شانے موڑے، گردن کو جھٹکے، یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ بھٹکا دے اللہ کے راستے سے، یعنی خود تو ہدایت پر آتا نہیں ہے، دوسروں کو بھی آنے نہیں دیتا، یعنی دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ عن سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کا راستہ۔ ویسے بھی ہدایت پانے کے لیے طلب کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سنجیدگی بھی چاہیے، عاجزی بھی چاہیے اور احساس بھی چاہیے، تب کہیں جا کے انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی ایسے لوگوں کو حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اپنے شانوں کو یا اپنے کندھوں کو موڑنے والے ہیں، تکبر کی وجہ سے حق کو سننا نہیں چاہتے۔ ویسے دنیاوی باتوں میں بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، دین کی باتوں کو بیکورڈ باتیں کہتے ہیں، یعنی یہ تو ساری پرانی کہانیاں ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جس کو ترقی مل جاتی ہے وہ خود کو اللہ سے بے نیاز سمجھتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ اسے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دین کی بات کی، اللہ کی بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے وہ اپنے کندھوں کو موڑ لیتا ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ دین کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے، اور اس کا ریزن تکبر ہوتا ہے۔ لہو فی الدنیا، اس کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے، ونذیقہ اور ہم چکھائیں گے اس کو، یوم القیامت قیامت کے دن، عذاب الحریق جلنے کا عذاب۔ اسے آخرت سے پہلے دنیا میں سزا ملے گی، اور وہ سزا کیا ہے؟ رسوائی کی سزا ہے، یعنی اس کی عزت خراب ہوگی، وہ بے عزت ہوگا، اس کے سارے کام مشکل میں پڑ جائیں گے۔ جب کسی شخص کی عزت نہیں ہوتی تو اس کے دنیاوی کام کاج بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اور قیامت کے دن تو اسے جلنے کا عذاب دیا جائے گا۔ اور ویسے بھی قیامت کا عذاب اس دنیا کے عذاب سے بہت ہی بڑا ہے، اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔
ذالک یہ بما قدمت بوجہ اس کے جو آگے بھیجا یدا کا تیرے دونوں ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی لیسا نہیں ہے بظلام للعبید ذرہ برابر ظلم کرنے والا بندوں کے لیے. یہ جو پہلا حصہ ہے آیت کا ذالک بما قدمت یدا کا، یہ بوجہ اس کے جو آگے بھیجا تیرے دونوں ہاتھوں نے، کہنا یہ مقصد ہے کہ اے سرکش انسان، یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی اسے ڈانٹا جا رہا ہے. اور آخر حصہ آیت کا دیکھیے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اسی کو ہی سزا دیتا ہے جو سزا کا مستحق ہو، جو سزا کا حقدار ہو، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اور ظلام آپ دیکھیے تو فاعل کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، اور عبید سب سے چھوٹا بندہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اپنے ان چھوٹے چھوٹے بندوں پر. یہ انسان ہی ہے جو غلط کاریاں کر کے اپنی جان پر خود ہی ظلم کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی. یہاں پر الناس سے مراد منافقین ہیں. اچھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب سورۃ الحج شروع کی تھی تو یہ بات پڑھی تھی کہ اس سورت کے بارے میں ایک کنفیوژن ہے کہ آیا یہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے. کچھ اسکالرز اس کو مدنی سورت کہتے ہیں، کچھ اسکالرز اس کو مکی سورت کہتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس سورت میں منافقین کا ذکر ہے اور منافقین کا وجود مدینہ میں سامنے آیا، ورنہ جب تک مکی دور تھا تب تک صرف 2 ہی گروپس تھے، یا تو کافر تھے یا پھر مسلمان تھے. لیکن مدینہ میں آ کر لوگوں کے 3 گروپس بن گئے، جہاں مسلمان یعنی مومن تھے، جہاں کافر تھے وہاں یہ ایک تیسرا گروہ سامنے آیا جو منافقین کا تھا، جو ان فرنٹ تو مسلمان تھے لیکن دلی اعتبار سے کفر کرنے والے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کا ہی ذکر کر رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی عَلَى حرف کنارے پر. اور یہاں پر حرفن سے مراد شک ہے، محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے. معنی یہ ہوگا کہ دین میں ایک کنارے سے داخل ہوتا ہے، اگر دین میں اپنی پسند کی چیزیں پائے تو برقرار رہتا ہے، ورنہ دین کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی کونے کونے پر کنارے کنارے پر رہ کر عمل کرتا ہے. حالانکہ دین میں حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. لیکن یہ جو منافق ہوتے ہیں ان کی نفسیات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وہ کنارے پر رہ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہی ان کو کچھ بھی ڈاؤٹ فیل ہوتا ہے، کوئی نقصان فیل ہوتا ہے تو یہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس آیت میں منافقین کی عام نفسیات کا بیان ہے. وہ پورے دل اور دماغ سے، شعور سے مسلمان نہیں ہوتے، دین کا کام بھی رسمی طور پر کرتے ہیں، سطحی طور پر کرتے ہیں، وقتی طور پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں بہت بزی ہوتے ہیں اور اپنا پورا ٹائم وہاں لگاتے ہیں. اچھا، دین میں آ کر اگر ان کو کوئی دنیاوی فائدہ ہو تو کہتے ہیں دین بہت اچھا ہے، کتنا اچھا دین ہے. لیکن دین میں آ کر اگر ان کو دنیاوی کوئی نقصان ہو تو کہتے ہیں یہ دین اچھا نہیں. تو حق کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، خطرہ مول لینے کے بجائے کنارے پر رہنا پسند کرتے ہیں. اور آپ سب یہ جانتے ہیں اچھے سے کہ دین کا راستہ سراسر قربانی کا راستہ ہے. آپ تھوڑا تھوڑا سا دین کا کام کرتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کی کتنی چیکنگ ہوتی ہے، بار بار آپ کے اخلاص کو اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے. تو اس راستے پر وہی چل سکتا ہے جو دین کو سب سے زیادہ ترجیح دے گا. یہاں سورۃ الحج میں ہمیں منافقین کی اس صفت کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم اسے اپنے اندر سے نکالیں، ہم دین کو ہول ہارٹیڈلی لیں، یعنی پورے دل کے ساتھ لیں. ایک روایت بھی آتی ہے اس آیت کے بارے میں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف، اس کی شان نزول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ میں آتا اور اسلام قبول کر لیتا، پھر اس کی عورت لڑکا جنتی اور اس کی گھوڑیاں بچے جنتی، تب تو خوش ہو کر کہتا کہ یہ دین اچھا ہے. تاہم اگر اس کی عورت لڑکا نہ جنتی اور گھوڑیاں بھی بچے نہ جنتی تو رنجیدہ ہو کر کہتا کہ یہ دین تو خراب ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان
کس طرح سے کسی بھی بات کو لیتا ہے. اگر آپ اسے عام نفسیات بھی کہیں نا تو کہہ سکتے ہیں. جب ہم دین کو ایکسپٹ کرتے ہیں پورے دل کے ساتھ تو اس راستے میں آنے والی تکلیفوں کو بھی ہم خوشی سے قبول کرتے ہیں, اس راستے میں آنے والی ہرڈلز کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیے کہ کوئی بھی دنیاوی معاملہ ہو, اس میں اگر آپ کو نقصان ہوگا تو آپ کیا بولیں گے کہ یہ کام برا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اس کام میں آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ کیا بولیں گے کہ یہ کام اچھا ہے, ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ دین کو بھی اسی طرح ہی لیتے ہیں اور یہ منافقت ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان کی منافقتوں کو مزید کھولا جا رہا ہے. فَإِن پھر اگر اصابہ پہنچے اس کو خیر کوئی بھلائی, اطمأن مطمئن ہو جاتا ہے بھی اس پر. وہی بات جو ابھی میں نے آپ کو حدیث میں بھی بیان کی کہ اگر اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ دین تو بہت ہی اچھا ہے. وَإِن اور اگر اصابتہ پہنچے اس کو فتنۃ کوئی آزمائش, انقلب پلٹ جاتا ہے, علی وجہہ اپنے چہرے پر, یعنی فوراً سے ہی ٹرن لے لیتا ہے. اچھا اس کا ٹرن لینا آسان بھی ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ کہاں کھڑا ہے؟ علی حرف, کنارے پر ہی کھڑا ہے, وہ اندر آیا ہی نہیں تھا پوری طرح سے. اچھا کبھی آپ نے گاڑی کا سفر کیا ہو تو اس میں دروازہ کھول کے آپ بیٹھے ہو کہ میں دروازہ کھولا رکھتی ہوں, جیسے ہی کچھ مسئلہ ہوگا میں فوراً سے نکل جاؤں. کیا آپ کبھی گاڑی کا سفر کر سکیں گے؟ نہیں, ایسے سفر ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کو گاڑی کے اندر پورا بیٹھنا پڑے گا اور دروازے کو بند کرنا پڑے گا, تبھی آپ سیف ہوں گے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین میں بہت زیادہ داخل ہو جائیں گے تو ہمارے لیے ڈیفیکلٹیز ہوں گی, حالانکہ دین میں سلامتی کے ساتھ پورا کا پورا داخل ہونا ہی آپ کو سیف کرتا ہے, آپ کو سیکیور کرتا ہے, آپ کو باعزت کرتا ہے. ویسے بھی آپ گھروں میں بھی دیکھیں کہ جو لوگ کبھی کچھ بولیں اور کبھی کچھ بولیں, کبھی حاضر ہوں کبھی غیر حاضر ہوں, ایسے لوگوں کی کوئی ورث نہیں ہوتی, ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. یہ منافقین کا بھی ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایز سچ مومنین میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے تھے, چاہے کوئی جنگ کا معاملہ ہو, کوئی بھی دین کی خدمت کا معاملہ ہو, کیونکہ پتا تھا کہ انہوں نے حرف پر ہی رہنا ہے. ایسے لوگ موافق حالات میں تو اہل ایمان کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن اگر مشکل صورتحال ہو اور قربانی کا تقاضا ہو تو وہ اپنی راہ لے لیتے ہیں, راستہ ہی بدل دیتے ہیں. ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی منافقین کا کافی سارا ذکر پڑھا, سورۃ توبہ میں منافقین کا کافی سارا ذکر پڑھا, اب سورۃ الحج میں بھی ان کا ذکر آ رہا ہے. اچھا حج اور منافقت کا کیا آپس میں کوئی کنیکشن ہے؟ جو بھی منافق ہوگا وہ کبھی حج کرنا نہیں چاہے گا, کیونکہ حج بھی قربانی مانگتا ہے. حج ایک ایسا سفر ہے جو شوق اور محبت سے تعلق رکھتا ہے. حج پر وہی جا سکتا ہے کہ جس کے اندر اخلاص ہو, حج کی تڑپ بھی وہی رکھتا ہے. اور اگر کوئی منافق حج پر چلا بھی جاتا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف دکھاوا ہوتا ہے اور مومنین کی صف میں شامل ہونا ہوتا ہے, باقی اس کا کوئی اللہ سے دلی لگاؤ نہیں ہوتا. خیر, یہاں بات ہو رہی تھی کہ یہ منافقین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی خیر پہنچے دین کے راستے میں تو کہتے ہیں دین بڑا اچھا ہے, اور اگر کوئی فتنہ پہنچے, کوئی آزمائش پہنچے تو یہ اپنے ہی چہرے کے اوپر پلٹ جاتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ, نقصان اٹھایا دنیا کا اور آخرت کا, یعنی دونوں جگہ نقصان اٹھائے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے جو دین کو ریجیکٹ کر رہا ہے تو اس کو دنیا مل جائے گی, اس کی دنیا بھی گئی. یعنی کتنا بد نصیب انسان ہے کہ جس کی دنیا بھی گئی, اور آخرت کا نقصان تو بڑا ہی نقصان ہے. ذالک هو الخسران المبین, یہی ہے وہ جو دراصل کھلا خسارہ ہے, صریح نقصان ہے. یہ ہے سب سے بڑا نقصان. کس کا نقصان؟ آخرت کا نقصان. اور اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ بڑا نقصان کیا ہے, کہ دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان. اچھا, اپنے آپ سے ہم سب ایک سوال پوچھیں کہ کیا ہم واقعی ہر قیمت پر دین کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے دین کے ساتھ؟ ہم کتنے دین کے اندر آ چکے ہیں, کتنا ہم نے اسلام کو پورے شعور کے ساتھ, پورے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کیا. لیکن ہم میں سے ہر کوئی اس اعتبار سے اپنا جائزہ لے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. آج آپ حجاب کو لے لیجئے, حجاب بھی دو طرح کے ہو گئے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہتے ملیں گے کہ جی ہم شرعی حجاب نہیں کرتے, ویسے حجاب کرتے ہیں لیکن شرعی حجاب نہیں کرتے. یعنی انہوں نے
دو طرح کے حجاب بنا لی. حالانکہ دین اسلام ہمیں حجاب کی ایک ہی ڈیفینیشن دیتا ہے کہ آپ کو اپنی زینت کو چھپانا ہے ہر نامحرم سے. اس کا آپ کوئی بھی طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں. آپ بہت بڑی سی چادر لے سکتے ہیں, آپ عبایا اسکارف پہن سکتے ہیں, اور اپنی زینت کو شو کرنے سے آپ بچ سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یوں جب بازاروں میں جاتے ہیں تو حجاب لیے ہوئے ہیں, لیکن جب شادیوں میں جاتے ہیں تو کوئی حجاب نہیں, کوئی محرم نامحرم کی تخصیص نہیں, سبھی پھر محرم ہو جاتے ہیں. یعنی شادیوں میں حجاب چھوڑ کر سبھی محرم ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں تو جی حجاب میں ہیں, کہیں فورن کنٹری گئے تو حجاب چھوڑ دیا کہ وہاں لوگ مجھے عجوبہ سمجھیں گے اس لیے میں حجاب ہی نہ کروں, کیونکہ یہاں تو کوئی حجاب کر ہی نہیں رہا. اور لوگ یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ یہاں کوئی کسی کو نہیں دیکھتا. تو دیکھیں ہماری ایک پہچان ہے اور ہمارے دین کی کچھ علامات ہیں جس کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ان لبادوں کو جو صرف اور صرف دکھاوے کے لیے اوڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی رسوائی بھی ایسی ہی کرتا ہے. لیکن دین کا لبادہ آپ کو اوڑھنا ہے پورے خلوص کے ساتھ, دل کی پوری خوشی کے ساتھ, تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اپنی کچھ عزت بنا سکیں گے. ورنہ آپ دیکھیے کہ ان منافقین کا ذکر کوئی اچھے الفاظوں میں تو نہیں ہو رہا. ایسے بہت سارے معاملات ہیں ہم خواتین کے. غیبت کا معاملہ لے لیں, چگلی کا معاملہ لے لیں. منافقین کا کام کیا تھا؟ ایک بات کو ادھر سے ادھر کرنا, چگلیاں کرنا, فساد کرنا, اور کہنا کیا ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. پڑھ چکے ہیں نا سب کچھ سورۃ البقرہ میں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ منافق ہونے سے بچائے. نمازوں میں دل نہ لگنا, صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا کہ اب مسلمان ہیں, گھر والے کیا کہیں گے, دوست احباب کیا کہیں گے کہ نماز بھی نہیں پڑھتی ہو. تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں منافقت ہو سکتی ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو الخسران المبین کہہ رہے ہیں. کوئی فائدہ نہیں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یدعو پکارتا ہے من دون اللہ, اللہ کے سوا, ما لا یضرہ, اس کو جو نقصان نہیں دیتا اس کو, وما لا ینفعہ, اور جو نہ فائدہ دیتا ہے اس کو. یعنی یہ اس کو پکارتا ہے جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے. اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے. ذالک, یہی ہوا الضلال البعید, وہ جو گمراہی ہے دور کی. ٹھیک ہے, اسے دور کی گمراہی کہا گیا ہے کیونکہ ایسے میں انسان کا ہدایت کی طرف پلٹنا مشکل ہوتا ہے. جیسے کوئی انسان راستے میں چلتے چلتے بہت دور نکل جائے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اب تو میں بہت دور چلا گیا, اب میں واپس نہیں آ رہا. تو بالکل اسی طرح سے جب کوئی شخص شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح دور کی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے کہ پھر اس کا دوبارہ اس شرک کو چھوڑ کر توحید پر پلٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک هو الضلال البعید, یہی ہے وہ جو گمراہی ہے دور کی. اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ بات تو پیچھے منافقین کی ہو رہی تھی, اچانک ایسا لگ رہا ہے کہ کسی مشرک کی بات ہو رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر منافق مرتد ہو جاتا ہے, اور مرتد ہو جانے کے بعد اللہ کے سوا ان معبودوں کو پکارنے لگتا ہے جنہیں اگر نہ پکارے تو دنیا میں انہیں وہ معبود کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, اور اگر انہیں پکاریں اور ان کی عبادت کریں تو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یعنی یہ جو ہستیاں ہیں اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے, اگر اس کو کوئی نہیں پکارتا تو کوئی نقصان نہیں, اور اگر ان کی کوئی عبادت کرتا ہے, ان سے کوئی دعا کرتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وہ نفع نقصان کے مالک ہے ہی نہیں. یدعو, وہ پکارتا ہے, لمن, البتہ اس کو جو, ضرہ, اس کا نقصان, اقرب, زیادہ قریب ہے, من نفعہ, اس کے نفع سے. اب یہاں پر ایک بات کو اور واضح کیا جا رہا ہے کہ شرک کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں, لیکن نقصان بہت بڑا ہے. غیر اللہ کو پکارنا نقصان دہ ہے, کیونکہ یہ جو بے روح مجسمے بنائے گئے ہیں ان کے آگے جب لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہی ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, اور شدید عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. لبئس المولا, یقیناً کتنا برا ہے مددگار, ولبئس العشیر, اور کتنا برا ہے ساتھی. اب یہاں پر المولا سے مراد
دنیا میں اس راستے پر لانے والا انسان، یعنی جو شرک پر لا رہا ہے وہ انسان، اور اس سے مراد شیطان بھی ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں اس راستے پر، کس راستے پر؟ شرک کے راستے پر لانے والا انسان مراد ہے، یا پھر اس راستے پر لانے والا شیطان مراد ہے. دوسری مراد اس سے مشرک اور معبود دونوں ہیں، کہ یہ مشرک اور یہ معبود کتنے برے مددگار ہیں اور کتنے برے ساتھی ہیں. ویسے عشیر کا جو لفظ ہے یہ اس رشتہ دار کو کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ہو، پھر یہ لفظ ساتھی کے لیے استعمال ہونے لگا. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھیں یہاں پر العشیر کا معنی کیا کیا گیا ہے؟ ساتھی. اچھا، آبلک دے کر ہم نے قرابت دار بھی دیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ کلوز ریلیٹو کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ ساتھی کیسا ہے؟ بالکل جیسے کوئی قریبی رشتہ دار ہو. لبئس المولا ولبئس العشیر، یقیناً یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتنا برا ہے مددگار اور یقیناً کتنا برا ہے ساتھی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ سب شرکوں سے کٹ نہیں جاتا. یا آپ اس بات کو یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا جب تک ہم سارے شرکوں سے کٹ نہیں جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص پر مبنی عبادت ہی چاہیے بس. پھر فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل الذین، داخل کرے گا ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، جنات، باغوں میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں. سب سے اہم بات کہ اللہ تعالیٰ خود داخل کرے گا. ان اللہ یدخل، یہ بات پہلی بار آئی ہے قرآن پاک میں. اللہ خود داخل کرے گا، سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے. اب بات کن لوگوں کی ہو رہی ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، اور صرف ایمان نہیں، ساتھ عمل صالح بھی کیا، کیونکہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو داخل کرے گا، خود سے داخل کرے گا. کن میں داخل کرے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، باغوں میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. اور یہ نہروں کا ذکر بارہا ہم قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا خوبصورت نعمت ہوگی جس کا ذکر بارہا قرآن پاک میں آیا ہے. اور جنت کے ذکر کے ساتھ تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل یہ اٹیچ ہی ہو گیا ہے. کتنی جگہوں پر آپ جنت کا تذکرہ پڑھتے ہیں، وہاں یہ جملہ اس کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. ویسے بھی آپ کوئی آرڈینری سی نہر بھی دیکھ لینا، وہ آپ کو متوجہ کرتی ہے. اتنی پیاری وہ لگ رہی ہوتی ہے، اور اس کا پانی اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے. جو جھرنے ہوتے ہیں اور اوپر سے نیچے کو بہنے والی ہو سکتی ہیں نہریں ہوں، ہو سکتا ہے کہ واٹر فال گھروں کے نیچے ہو اور زمین جو گھروں کی ہو وہ ٹرانسپیرنٹ ہو. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن نو ڈاؤٹ یہ کوئی بہت ہی اسپیشل چیز ہے. اللہ ہم سب کو ان چیزوں کا مشاہدہ کروائے، آمین. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. کیا خوب بات ہے. یعنی ہمارا رب کتنا ہی خوب ہے کہ اسے اپنے فیصلوں پر عمل کرنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. ان اللہ یفعل ما یرید. آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کرے. اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. من کانا، جو کوئی ہے، یظن، یہ سمجھتا، ان، یہ کہ لن ینصرہ اللہ، ہرگز نہ مدد کرے گا اس کی اللہ، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. فلیمدد، پس چاہیے کہ کھینچ لائے، بسبب، ایک رسی، الی السماء، آسمان تک. ثم لیقطع، پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے، فلینظر، پھر چاہیے کہ دیکھے، حل، کیا، یذہبن، لے جاتی ہے، کیدہ، اس کی تدبیر، ما یغیظ، اس کے غصے کو. اب یہاں پر ہم اس آیت کے جو مختلف معنی ہے اس کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے. پہلا معنی تو پچھلی آیات کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. پیچھے کن کی بات ہوئی؟ منافقین کی بات ہوئی. ٹھیک ہے، وہ لوگ اللہ سے مایوس ہو کر
اور مرتد ہو کر غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یہ بھی پڑھا ابھی ہم نے پیچھے. ٹھیک ہے، تو جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، یعنی پھر وہ غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، پھر اسے خود کو ختم کر کے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کیا کسی اور کی مدد آ سکتی ہے. اور جو اس کو اللہ پر غصہ ہے، جو اللہ پر ناراضگی ہے، جو اس کو مایوسی ہے، وہ اس طرح سے اپنی مایوسی کو ختم کر لے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے من کانا جو کوئی ہے، مراد اس سے منافق ہے. ٹھیک ہے، یظن یہ سمجھتا، ان یہ کہ لن ینصرہ اللہ ہرگز نہ مدد کرے گا اس کی اللہ. اب یہاں پر ہو کی ضمیر پہلے معنی کے اعتبار سے منافق پر ہی جا رہی ہے، یعنی منافقین میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس منافق کی اللہ مدد نہیں کرے گا، اور یہ سوچ کر وہ کس کی طرف چلا جاتا ہے؟ غیر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر کیا کرے؟ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، پس چاہیے کہ کھینچ لائے ایک رسی آسمان تک، یعنی خودکشی کر لے. کیونکہ آگے ثم ليقطع کے جو الفاظ ہیں نا، پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے. کس کو کاٹ ڈالے؟ اس رسی کو کاٹ ڈالے. ایکچولی یہ عربی اسلوب ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو مشورہ دیا جا رہا ہے، یعنی ایک طریقہ کار ہے کہ جس میں اس کو کہا جا رہا ہے کہ خودکشی کر لے، اپنی زندگی کو ختم کر لے اور اپنا غصہ نکال لے، جو اس کو کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، نعوذ باللہ. جو اس کو مایوسی ہے، اس مایوسی کا حل خودکشی کر کے نکال لے. اور یہاں پر فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، جب یہ معنی ہم پڑھ رہے ہیں خودکشی والا، تو إِلَى السَّمَاءِ سے مراد پھر چھت ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ پھندا کہاں لگایا جاتا ہے؟ چھت سے ہی لگایا جاتا ہے نا. اور پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے، یعنی اس پھندے کو کاٹ ڈالے، خودکشی کر لے. فَلْيَنظُرْ، پھر چاہیے کہ دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ، کیا لے جاتی ہے، قَيْدُهُ، اس کی تدبیر، یعنی یہ جو تدبیر اس نے کی ہے خودکشی کرنے کی، مَا يَغِيظُ، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، یعنی کیا خودکشی کرنے سے اس کے مسائل کا حل اس کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی معنی کو لے کر فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ کا دوسرا معنی بھی ہے. کون سا معنی کو لے کر؟ منافقین کے معنی کو لے کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ پھر آسمان میں کوئی رسی کھینچ لے، مراد اپنی قدرت کے مطابق کوشش کر کے دیکھ لے، جا کے غیر اللہ سے مانگ لے، دیکھ لے ادھر ادھر مدد مانگ کے، کیا اس کی پرابلم سالو ہوتی ہے. تو نہ یہ خودکشی کر کے اپنا کام بنوا سکتا ہے، اور نہ ہی غیر اللہ سے مدد مانگ کر اپنا کام بنوا سکتا ہے. ٹھیک ہے، واضح ہے یہ معنی. ٹھیک ہے، اب دوسری تفسیر کے مطابق من کانا جو کوئی ہے، مراد منافق ہی ہے، یعنی دوسرے معنی میں بھی من سے مراد منافق ہے. یظن، یہ سمجھتا، ان یہ کہ لن ینصرہ اللہ، ہرگز نہ مدد کرے گا اس کی اللہ. اور یہاں پر ہو کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی ایسا شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا کیونکہ اس کے غلبے اور فتح سے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنے گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر اور اپنے گلے میں اس کا پھندا لے کر اپنا گلا گھونٹ لے. شاید یہ خودکشی اسے غیظ و غضب سے بچا لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر کو بڑھتے ہوئے اپنے دل میں وہ پا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ پھر خودکشی کر لے، کیونکہ اللہ تو اپنے رسول کی مدد کر ہی رہے گا، اللہ اپنی مدد نہیں روکے گا. اب اس کو ہی اپنی زندگی ختم کرنی ہوگی، کر لے اپنی زندگی ختم. اور اسی معنی کے اعتبار سے دوسرا معنی یہ ہوگا کہ ایک رسہ لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان میں جا کر وحی کا سلسلہ منقطع کر دے، یا جو مدد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں اس کا سلسلہ ختم کر دے. اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو کر کے دیکھ لے. تو جو بھی اس کو غصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ شاید دور ہو جائے، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے ہی غیظ و غضب میں مرتے رہیں گے، اور اللہ اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی مدد کرتا ہی رہے گا، مومنین کی اللہ مدد کرتا ہی رہے گا، اور اپنے دین کو
غالب کر ہی رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ آپ کو دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے فتح نصیب ہوگی، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی بھی نہیں جاتا. وہ وعدے ضرور پورے ہو کر رہیں گے، خواہ کفار اور مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے، کتنی ہی غصہ دلانے والی ہو. اب ان کو غصہ آتا ہے اس مدد پر تو اپنی قدرت کے مطابق کوشش کر کے دیکھ لے، وحی الہی کو، مدد الہی کو کٹ کر دے اور ایسی تدبیریں کرے کہ اللہ کی مدد آئے ہی نہ. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرح کی تفسیریں ملتی ہیں. ایک میں منافق اپنے بارے میں ہی یہ سوچتا ہے، اور دوسری تفسیر میں منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا سوچتا ہے. ان دونوں تفسیروں میں سے جو پہلی تفسیر میں نے آپ کو بتائی، جو منافق سے ریلیٹڈ تھی، جس میں منافق اپنے بارے میں ہی ایسا گمان کرتا ہے، تو وہ تفسیر پچھلے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے زیادہ راجع محسوس ہوتی ہے. لیکن جو دوسری تفسیر میں نے آپ کو بتائی، جس میں من کانا سے مراد تو منافق ہے، لیکن ینصرہ ہو کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاری ہے، تو یہ تفسیر بھی دل کو لگتی ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں ان تمام ڈیفیکلٹیز کا ذکر ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیس کر رہے تھے. تو دونوں ہی تفاسیر کو امپورٹنس دی گئی ہے، اور آتھینٹک تفسیروں میں دونوں ہی طرح کی تفسیریں موجود ہیں. آپ دونوں ہی کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز جو یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، یہ محاورہ ہے، یہ عربی اسلوب ہے، اس میں مشورہ نہیں دیا جا رہا کہ جاؤ جا کے خودکشی کر لو. ٹھیک ہے، ایک بات کی جا رہی ہے جس سے مرادی بات کیا ہے کہ اپنی قدرت کے مطابق کوشش کر کے دیکھ لو. ویسے ٹیکسٹ کے اعتبار سے کیا لگتا ہے کہ چھت پہ پھندا لگائے، اس کو گلے میں ڈالے اور بس گلا گھونٹ لے، اپنی سانس کی نالی کو کٹ کر دے. کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے اعتبار سے کیا ہے کہ اللہ تو ان کی مدد کرے گا ہی. ٹھیک ہے. اور دوسری تفسیر کے اعتبار سے کنکلوژن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا انتظار نہیں کرتا نا، اور مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہو کر خودکشی کرتا ہے، تو اس میں اس کی پرابلمس کا سولوشن نہیں ہے. اس کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں میں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے. اس کو ویٹ کرنا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا، مایوسی سے خود کو بچانا ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیے مایوسی کو کیا کہا گیا ہے؟ کفر کہا گیا ہے. مومن مشکل سے مشکل حالات میں بھی سروائیو کرتا ہے، ہوپ فل رہتا ہے، کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. تو یہ میسج ہم سب کو دیا جا رہا ہے کہ ہم سب ہوپ فل رہیں دونوں اعتبار سے. اگر ہم پر کوئی مشکل حالات آئے ہیں تو اللہ ہماری مشکل کو ضرور حل کرے گا، اور اگر دین پر کوئی مشکل حالات ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر رہے گا. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو دونوں اعتبار سے واضح ہے. چل الحمدللہ. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو یعنی قرآن کو، آیات بینات، کھلی نشانیاں، کھلی آیات یا پھر واضح احکامات. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یہدی ہدایت دیتا ہے، مَن یرید، جس کو چاہتا ہے. اللہ کس کے لیے چاہتا ہے ہدایت؟ جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے، جو سنجیدہ ہو دین کو لے کر. ورنہ آپ دیکھیے کہ آج بہت سارے مسلمان کہنے کو ہی مسلمان ہیں، وہ کہیں سے بھی مومن نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے. اللہ کو لے کر وہ سنجیدہ ہے ہی نہیں، اپنی آخرت کو لے کر سنجیدہ ہے ہی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں، جو کہ بڑی مختصر آیت ہے، یہ واضح کر دیا کہ ہم نے تو بہت ہی واضح احکامات اتار دیے ہیں، لیکن اللہ پھر اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ اسی کے لیے چاہتا ہے جس کے اندر ہدایت کی تڑپ ہو، طلب ہو.